السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں جانے اور جنت کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جنت کے جو معنی ہے وہ بیسیکلی ارض کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ جب نظر نہیں آتا، بہت زیادہ گرینری کی وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اسے باغات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس میں جانے کے حقدار کون ہے اور کون بندہ کس طرح جنت میں جائے گا، اور عام مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور منشا کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر جو درجات ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے اکثر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ جنت، صرف ایک نہیں ہے۔ تو ہمارے علم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں آیا ہے کہ جنتوں کے جو سٹیٹس ہیں، جو درجات ہیں وہ کتنے ہیں، اس پہ آج روشنی ڈالیں گے، اور ان درجات کے اعتبار سے کون سا درجہ کس کیٹیگری کے مسلمان کے لیے ہے، اور جنت کے اندر جو نہریں بہہ رہی ہیں ان کو اللہ نے کن ناموں سے پکارا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنت کے اندر جو نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے اندر جو پانی ہوگا وہ شہد اور دودھ جیسا ہوگا، جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ اور جو سب سے مشہور نہروں کے نام ہیں اس میں کوثر اور سبیل ہے، اور جبکہ شراب طور جسے ہم پاکیزہ شراب کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا بظاہر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن آب کوثر کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں ہے، حوض ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پئیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں ساقی کوثر، تو قرآن پاک میں سورہ کوثر بھی ہے جو جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں اللہ کے دیدار کرنے والوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ جن کا اللہ کو دیدار ہوگا جنت میں جا کے، سب کو نہیں، اس میں بھی درجات ہیں، تو ان کے لیے پھر کوثر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آب کوثر ان کے لیے رکھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تواضع کریں گے، اور وہ مقام جہاں سے آدم اور حوا کی آزمائش ہوئی، یہ وہی مقام ہے۔ اب آتے ہیں جنت کے درجات کے حوالے سے۔ جنت کے درجات میں جو سب سے پہلے درجہ آتا ہے وہ اسے دار الخلد کہتے ہیں، یہ عام لوگوں کے واسطے ہیں، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تھا۔ مفہوم ہے وہ ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ہر کلمہ گو اور اللہ سے شرک نہ کرنے والا جنت میں جائے گا، لیکن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی لازم ہے۔ تو یہ سب سے پہلا درجہ ہوگا۔ پھر دارالسلام جو کہ فقراء اور صابرین کا ہوگا۔ اس کے بعد دارالمقام ہے جو کہ مالدار شکر گزاروں کا ہوگا، جن کو اللہ نے دنیا میں دولت تو دے رکھی ہے، لیکن وہ اللہ کے آگے اس قدر جھکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مال کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عدن، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں، سجدہ کرنے والوں اور اماموں کے واسطے ہے، جو دنیا میں اللہ کے دین کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر دارالقرار ہے، اس میں حافظ و عالم آئیں گے۔ پھر جنت النعیم ہے جو شہداء کے لیے ہے۔ جنت الماوا جو کہ شہداء اکبر، محسنین
اور اولیاء اکرام کے لیے ہے۔ ناظرین، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم لوگوں کے علم میں لاتے ہیں کہ عابد، فقیر، صابر، اولیاء اکرام، اکبر محسنین اور شہداء، یہ فرق آ گیا۔ ایک عام شہید ہے جو گھر سے کام کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا، اور ایک اللہ کی رضا کے لیے جنگ و جہد میں گیا اور شہید ہو گیا، تو اس لیے وہ اکبر شہید ہوگا، اعلیٰ شہید ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تشریح تھی۔ پھر سب سے اعلیٰ جنت جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے وہ جنت الفردوس ہے، جو نبیوں کو، رسولوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ملے گی۔ ان میں عاملین ہے، صابرین ہے، شہداء ہے، زاہد ہے، عابد ہے، مالدار ہے، لیکن وہ اصل میں ہے کیا؟ تو اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ یہ جو جنت الفردوس ہے، اس کی کیٹیگری جو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ رکھی ہے، اور ہم لوگ مسجدوں کے اندر رمضان کے اندر کبھی بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ فرما، یا اللہ ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اور ان کا پڑوس عطا فرما۔ تو جنت الفردوس میں جانے کے لیے بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہوں گی۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو انبیاء کے اور رسولوں کے ہمسائے ہوں گے؟ عام لوگوں کے لیے تو اللہ نے بتا دیا ہے، دار الخلد